اچھا، یہ جو اب اربعین کی آپ نے زیارت کی ہے یا کبھی اس سے پہلے کی ہے، تو اربعین کی زیارت کے حوالے سے جیسے ہی زیارت کا لفظ آتا ہے اربعین کی زیارت، آپ کے ذہن میں کیا نام آتا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اربعین کی زیارت اسلام میں آئی ہے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے سے۔ کربلا کے یہ پہلے زائر اور اربعین پہ یہ کربلا پہنچے۔ فقط آپ کو ذرا سا دنیا کی خبر بھی دے دی جائے، اگرچہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ الحمدللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے، بہت سارے فتنے یہاں آتے ہی نہیں ان علاقوں میں۔ پورا یورپ اور امریکہ اس وقت ہمارے ممبروں پر، اور خاص طور پہ جو انگلش اسپیکر ہوتے ہیں، ایک بلا وجہ ایشو جیسے ہی اربعین تاریخ قریب آئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ اسی پر تم لگے ہوئے؟ اور یہ میں بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ میں جو انگلش اسپیکر ہیں نا، انگلش میں جو تقریر کرتے ہیں، سوائے چند کو چھوڑ دو، اور زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کی عزاداری کو کریٹیسائز کرتے ہیں۔ جھوٹی عزاداری، غلط روایت بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ گلف کے علاقے کے رہنے والے اکثر لوگ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا جاب چھوڑ کے جاتے وہاں، وہ پاکستان واپس جانے والے کم ہوتے ہیں۔ کینیڈا جاتا ہوں، بعض اوقات پہچان نہیں پاتا کہ کینیڈا میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ مثلا گلف میں پڑھ رہا ہوں۔ اتنے مومنین یہاں جو مجھ سے مل چکے ہیں، میں تو یہاں 45 سال سے آ رہا ہوں نا، 44 سال، وہ سب وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کی؟ کون سا دنیا اور آخرت کہ اہل بیت کربلا آئی ہی نہیں۔ شام سے رہا ہونے کے بعد اہل بیت کربلا آئی نہیں ہے۔ انڈیا کی روایت ہے، پاکستان کی طرف سے جھوٹی ایک حدیث بنائی گئی ہے، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ذاکرین رلانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں، یہ ممبر اور یہ بچے جنہیں کچھ اپنی ہسٹری نہیں پتا، یہ تو پھر بھی اردو سمجھ رہے ہیں۔ وہاں تو بچے اردو نہیں سمجھتے نا، تو جو انگلش میں کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں، یہی حق ہے۔ ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آج تک محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آغا سیستانی تک ان سے بڑا ریسرچ اسکالر کوئی نہیں گزرا۔ اور فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، اور باقاعدہ کمپیوٹر لے کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کوفے سے شام کا راستہ اتنے دن کا ہے تو شام میں اتنے دن کی قید ہے، تو پھر واپسی کا راستہ اتنے دن کا ہے، تو اگر کربلا سے 11 محرم کو چلے تو کیا 40 کے دن واپس آ سکتے ہیں ودن 40 ڈیز، اور اگر آپ کہیں کہ 1 سال کے بعد آئے ہیں تو اتنی کیا لمبی قید؟ اب یہ سارا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور کربلا کے واقعے کا نعوذ باللہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ یہی غلطی اس نے کی تھی 1990 میں، ڈاکٹر ارشاد نے، جس نے اپنے کمپیوٹر کے سسٹم کی وجہ سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو قرآن سے نکال دی۔ وہ الگ موضوع ہے، جو میں آیت کو ابھی 2-3 دن کے بعد بلکہ کل ہی سے شروع کروں گا۔ ابھی تو میں نے صرف ایک بار تلاوت کیا، تو اب یہ ساری ریسرچ ہو رہی، مگر یہ ساری ریسرچ کرنے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کربلا آئے اور 40 کے دن آئے ہیں، اور سب سے پہلے زائر جابر کے کربلا آنے، زیارت کرنے اور 40 کے زیارت کرنے میں کوئی شک نہیں۔ میں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی مانتا ہوں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بات کر رہا ہوں یہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے اور انگلش اسپیچز یا شریک ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں، یا انٹرنیٹ اور آن لائن اور یہ سب سنتے ہیں، وہ بھی سب مانتے ہیں جابر۔ تو جابر 40 کے حوالے سے کتنی اہم شخصیت، مگر خالی 40 کے حوالے سے نہیں، جابر کی اپنی بہت اہم پرسنالٹی، اللہ کے رسول۔ اب یہ عظمت رسالت، مکے میں جب تک سے مظالم برداشت کر رہے تھے ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ کے نا، ہجرت کی ذرا سی ایک محفوظ جگہ ملی۔ ہجرت کیوں کی؟ مدینے والوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کہاں بیٹھے ہیں دشمنوں کے بیچ میں، آئیے ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں۔ لیکن مدینے والوں نے یہ کیوں کہا؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جو پہلا حج آیا، ان کی وفات رجب اور رمضان میں ہوئی ہے، اس کے 2 مہینے بعد تو حج آ گئے۔ اس میں جابر اپنے 6 یا 10 دوستوں کے ساتھ حج کرنے آئے تھے۔ اسلام نہیں آیا ابھی، مسلمانوں کا حج بھی ابھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو حج قائم کیا تھا اس میں اور آج کے حج میں تقریباً ایک جیسا حج ہے۔ وہ حج کرنے آئے، پیغمبر سے وہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی مینا کے میدان، اور جابر اسی وقت اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 72 آدمیوں کو لے کر آئے جابر، اپنے والد کو بھی لائے، پچھلے سال اکیلے آئے تھے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے بھی پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تب پیغمبر کو مدینے کی دعوت دی۔ جابر کا ہجرت مدینہ میں بہت اہم رول ہے۔ جابر وہ ہیں جنہوں نے ہم کو حدیث قصہ دی، اس سے بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو کیا مل سکتا؟
جہاں یہ حدیث قصہ پڑھے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، گناہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے بیاف پہ توبہ ملائکہ کر رہے ہیں. یہ حدیث قصہ کا تحفہ ہے نا. اور اس کے بعد یہ کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی بھی دور ہے اور ہر حاجت بھی قبول. یہ تحفہ یہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ یہی جابر. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ حدیث قصہ زیادہ بڑا تحفہ ہے یا کربلا کے آقا حسین کی زیارت بڑا تحفہ ہے. یہ بھی جابر نے دیا، وہ بھی جابر نے دیا. اور پھر وہ آخری بات تو آپ اتنا سنتے، اللہ کا رسول اپنے فرزندوں میں 5ویں امام کو سلام بھجوا رہا ہے جابر کے ذریعے سے. اور بہت سارے صحابی بھی تھے نا، لیکن خاص جابر کا انتخاب کیا کہ جاؤ جا کے میرے اس بیٹے کو سلام پہنچاؤ.